سو سال پہلے حدیبیہ کے مقام پر حضور آئے نا، حضور کے پاس سامان نہیں تھا. توجہ، حضور کے پاس کوئی سامان نہیں تھا. حالت احرام میں حضور آئے تھے. عمرہ کرنے کا آپ کا ارادہ تھا. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اس کے بعد پہلی مرتبہ مکہ کی طرف آپ کی واپسی تھی. آپ نے عمرے کے نیت سے، عمرہ کے ارادہ سے حالت احرام میں صحابہ کو لے کے آئے تھے. مکہ والوں نے راستہ حضور کا روکا. راستہ ہی روک کے اس خیال سے راستہ روکا کہ ان کو آنے نہیں دیں گے، حضور کو آنے نہیں دیں گے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہم حالت احرام میں ہیں اور ہماری شریعت کا ہم نے حکم شریعت کے تھرو لگایا ہے کہ احرام سے بندہ باہر تب آئے گا جب عمرہ کرے گا. ہم پہلے واپس نہیں جائیں گے، ہم عمرہ کریں گے. رہی بات یہ کہ ہم کوئی لڑنے آئے ہیں تو حالت احرام میں تو ہم اپنے جسم کے بال کو بھی کاٹ نہیں سکتے، الگ نہیں کر سکتے. دوسروں سے لڑائی تو دور کی بات ہے. آپ تسلی رکھیں، ہم عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں. حضور نے فرمایا حالت احرام میں ہم اسلحہ کو، شکار کو، شکاری کو ہم نے پابندی لگائی. شکار کرنا تو دور کی بات ہے. ایک حالت احرام میں ہے، ایک احرام سے باہر ہے. جو احرام والا بندہ ہے وہ شکار کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتا کہ جو احرام سے باہر ہے وہ شکار کرے. ہم دے تو یہ اصول بنا رکھے ہیں. آپ ٹینشن نہیں لیں، عمرہ کرنے ہمیں دیں، ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں. کفار مکہ نے کہا کہ نہیں. بات چیت کے لیے عروہ کو بھیجا، عروہ بن مسعود کو، کہ جائیں آپ بات چیت کریں کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال دیکھا جائے گا. حضور علیہ السلام کے پاس عروہ آئے. عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، حالت احرام میں ہے. گفت و شنید ہوئی. گفت و شنید کے بعد آپ مکہ آئے. کفار نے بھیجا، کافروں نے بھیجا بات کرنے کے لیے. جب مکہ آئے نا، مکہ والوں کو کہا کہ آپ نے مجھے حدیبیہ کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اتنے لوگوں میں میرا انتخاب کیوں کیا؟ کہا کہ آپ بہت پرانے آدمی ہیں، سینئر آدمی ہیں، عقل مند ہیں، دانا ہیں، زیرک ہیں. اور وہ بن مسعود نے کہا کہ جب میں زیرک ہوں، میں دانا ہوں، تو سمجھ لینا. توجہ بھائی، سمجھ لینا، میں آپ کو ایک بات کی نشاندہی کرنے آیا ہوں کہ جو میں حدیبیہ میں جن لوگوں سے مل کے آیا اور جو میں ان کا آقا دیکھ کے آیا، اس آقا کے میں نے غلام دیکھے ہیں. لہذا میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے لڑائی کا خیال چھوڑ دو. ان لوگوں سے لڑائی کا خیال چھوڑ دو. تم لڑ نہیں سکتے ان لوگوں کے ساتھ. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے لڑ نہیں سکتے، میں نے واللہ وفتو علی الملوک وفتو لا قیصرہ و کسرا و نجاشی. میں نے بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی. کیسر کی بادشاہت میں نے دیکھی، کسرا کی بادشاہت میں نے دیکھی، نجاشی بادشاہ کو میں نے دیکھا، ان کی سلطنت دیکھی، ان کے دربانوں کو دیکھا، ان کی فوج کو دیکھا. لیکن کہا کہ واللہ انی رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. فرمایا مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے جو حدیبیہ کی سرزمین میں رسول اللہ کے غلام اپنے آقا کی تعظیم. کیسر و کسرا کی بادشاہت میں نے یہ چیز دیکھی ہے جو حدیبیہ کی سرزمین میں میں نے دیکھا ہے کہ جو رسول اللہ کے غلام اپنے آقا کی تعظیم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ کہا کہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے لگتے ہیں، جسم مصطفیٰ سے لگ کے الگ ہونے والے پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. زمین پر گرنے نہیں دیتے. لوٹے سے پانی گرتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. آتے ہوئے پانی گرتا ہے، کوئی خطرہ نہیں. وہ جسم مصطفیٰ سے لگ کے، جسم مصطفیٰ سے لگ کے جب پانی کے قطرات زمین پہ جا رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ صحابہ کی ہتھیلیاں جمع ہو رہی ہوتی ہیں. وہ پانی کا قطرہ
جو جسم مصطفیٰ سے لگ کے الگ ہوا ہے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میں نے اندازہ کر لیا، میں نے نتیجہ لے لیا، آپ کو سمجھا رہا ہوں، جنگ کا ارادہ چھوڑ دو۔ اس وجہ سے جو جذبہ میں نے حدیبیہ میں دیکھا، جو خیال میں نے حدیبیہ میں دیکھا، جو فکر میں نے حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ جنگی سامان آپ کے پاس، افراد آپ کے پاس، صلاحیتیں آپ کے پاس، قوت آپ کے پاس، افراد آپ کے پاس، لڑائی لڑنے والے لوگ آپ کے پاس ہیں، لیکن جذبہ میں نے وہاں دیکھا ہے، اسلحہ آپ کے پاس ہے، قربانی کا جذبہ میں نے وہاں دیکھا ہے، مال آپ کے پاس ہے، بے سر و سامانی میں گردنیں دینے کا جذبہ حدیبیہ میں نے دیکھا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو جسم مصطفیٰ سے لگ کے الگ ہونے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے نبی کے شان کو کیسے پسپا ہونے دیں گے؟